تو آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ کرنٹ اوور آل ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے. اس وقت ایز آف ناؤ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ تھوڑا سا سینیریو تھوڑے نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں. لوگ تھوڑے سے پینک ہیں ریئل اسٹیٹ کوئی سیکٹر کو لے کے، اکنامی کو لے کے، انفلیشن کو لے کے. تھوڑے سے لوگ ورڈ ہیں کہ ہم کوئی پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں، میں آج لے لیتا ہوں، ڈالر کہاں ہوگا، ہماری مارکیٹس جا کے کہاں ہوں گی. میمن گروپ آف کمپنیز کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. کراچی کے تمام ہی علاقوں میں نا ان کے پروجیکٹس ہیں، نیملی رابعہ کے نام سے. چھوٹے سے کام سے سفر شروع کیا، آج ماشاءاللہ ون آف دی بیسٹ ڈیولپر ہے. کوئی مور دین 45 پروجیکٹس وہ ڈیلیور کر چکے ہیں. ایکچوئل میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے کیا ہے؟ لو کاسٹ اور افورڈیبل ایک ہی ٹرمس ہے. کوئی بھی بزنس کنسٹرکشن کا ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کو بلک بزنس ڈیزائن کر رہے ہیں. آج لوگوں کی ضرورت بہت بڑے گھروں کی نہیں ہے اور بہت چھوٹے گھر بھی نہیں چاہیے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ بائی landtrack.pk. میرا نام عاطف عارفین ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے خاص دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، افتخار بورا صاحب، اور یہ CEO ہیں ڈیزائر پراپرٹیز کے. تو آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ کرنٹ اوور آل ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے. السلام علیکم. اور بھی بہت شکریہ آج آپ آئے، بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا یہاں پر. عاطف بھائی دیکھیں، اس وقت ایز آف ناؤ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ تھوڑا سا سینیریو تھوڑے نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں، اکنامی کو لے کے، انفلیشن کو لے کے. لوگ تھوڑے سے پینک ہیں ریئل اسٹیٹ کوئی سیکٹر کو لے کے. تھوڑے سے لوگ ورڈ ہیں کہ ہم کوئی پراپرٹی پرچیز کر لیتے ہیں تو آگے آنے والے وقتوں میں اس پراپرٹی کا کیا ہوگا، آیا اس پہ پروفٹ مارجن مل سکے گا، پروفیٹیبلٹی ہو سکے گی، فلپنگز ہو سکیں گی، یا کس طریقے سے پاسبلس ہیں. انویسٹرز تو لازمی بات ہے یہی سوچ رہا ہے اس وقت اس حالات میں کہ فلپنگز کس طریقے سے ہوں گی. میں آج لے لیتا ہوں، ڈالر کہاں ہوگا، ہماری مارکیٹس جا کے کہاں ہوں گی. کنسٹرکشن مٹیریلز آپ دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو اوور آل سینیریو ہو گیا، انویسٹر کیا سوچ رہا ہے اور کس طریقے سے سوچ رہا ہے. دوسری طرف جو ریئل بائرس ہیں، اینڈ یوزرس ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر لے لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کنٹری میں جو اوور آل بہت شارٹ فال رہتا ہے ہاؤسنگ انڈسٹری میں. جتنے گھر ہم نے آج تک یہاں بنائے ہیں تو جتنے زیادہ بنتے ہیں اتنے زیادہ شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ اوور آل شارٹ فال بہت زیادہ ہے اور جتنے گھروں کی ضرورت ہے وہ گھر بن نہیں رہے. کچی آبادیوں سے آرگنائز سیکٹرز میں لوگ موو بہت زیادہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن آرگنائز سیکٹرز صحیح طریقے سے ان کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. لوگ ان کو دے نہیں سک رہے ہیں کہ لوگ بنا کے کوئی افورڈیبلٹی، کوئی افورڈیبل ہاؤسنگس آئیں، کوئی لو کاسٹ اپارٹمنٹس آئیں، کوئی ایسے پروجیکٹس آئیں جو انفلیشن کے باوجود، آج کی کرنٹ سینیریو کے باوجود لوگ اس کو پے کر سکیں، لوگ اس کو خرید سکیں، لے سکیں. تو اس طریقے کے پروجیکٹس آپ تھوڑے کم ہیں مارکیٹ میں، ضرور ہیں لیکن تھوڑے کم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. ہم انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو مارکیٹ کو جو ہے وہ اینڈ یوزر کے مائنڈ سے بھی دیکھنا چاہیے، اینڈ یوزر کے حوالے سے بھی مارکیٹ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہاؤسنگ کی نیڈس کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، ہمیں کیا چاہیے، کتنی ہاؤسنگ چاہیے، کس علاقے میں چاہیے، کس پرائس سیگمنٹ کے لیے چاہیے. تو اس پرائس سیگمنٹ میں اگر کام کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس بائرز تو موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر مل جائے. اور آنے والے وقتوں میں جتنی مہنگائی آج ہو رہی ہے، جتنی مہنگائی بول رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اور ہوگی، تو کرایہ دینا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. آج نہیں دے سک رہے ہیں تو کل کس طریقے سے دیں گے. تو ایک اپنا گھر خریدنا، ایک اپنا گھر بنانا ہر عام آدمی کی یہاں خواہش ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ رینٹل سے موو ہو کے وہ اون ہاؤس میں، اون اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا شروع ہو جائے. تو جیسے یہ ہمیں علم ہے کہ ڈیزائر پراپرٹیز جو ہے وہ میمن گروپ آف کمپنیز کے ساتھ
کام کرتے ہیں. تو میمن گروپ آف کمپنیز کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں میمن گروپ آف کمپنیز کراچی میں کام انہوں نے شروع کیا 1978 میں. ایک چھوٹے سے کام سے آغاز کیا, چھوٹے سے کام سے سفر شروع کیا. آج ماشاء اللہ ون آف دی بیسٹ ڈیولپر ہے کراچی میں. تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 45+ پروجیکٹس. کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں کہ جن میں 100 اپارٹمنٹس ہیں, 100 اپارٹمنٹس ہیں. کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن میں 800+ اپارٹمنٹس ہیں. تو کوئی مور دین 45 پروجیکٹس وہ ڈیلیور کر چکے ہیں, پوزیشن دے چکے ہیں, لوگ اس میں رہتے ہیں. تقریباً اندازہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو کراچی کے تمام ہی علاقوں میں نا ان کے پروجیکٹس ہیں. نیملی رابعہ کے نام سے ان کے پروجیکٹ جانے جاتے ہیں. تو تمام علاقوں میں ان کے پروجیکٹس ہیں. مور دین 15,000 یونٹس یہ لوگوں کو ڈیلیور کر چکے ہیں. آج لوگ وہاں رہتے ہیں, خوش ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اب 2022 میں ہم نے اور میمن گروپ نے یہ سوچا کہ اب ہاؤسنگ سیکٹرز جس مشکلات سے دوچار ہے, اس حالات میں جو ہے وہ افورڈیبلٹی کی طرف جایا جائے. عام آدمی کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس کیے جائیں جس میں ایک عام آدمی اس کو خرید سکے, عام جاب والا آدمی, چھوٹے کاروبار والا آدمی اس کو خرید سکے اور آسانی سے اس کی پیمنٹس کر سکے اور اپنے گھر میں شفٹ ہو سکے. تو ابھی ریسنٹلی گلشن معمار میں ہم نے 2022 میں کوئی 650 to 700 یونٹس ہم نے بنانے شروع کر دی ہیں. وہاں 2022 کے مڈ سے ہم نے سیل کیے تھے اور اب اس کی کنسٹرکشن آن گوئنگ ہے. ماشاءاللہ بہت تیزی سے آپ دیکھیں گے تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے. 2023 سے لے کر 2028 تک بھی میمن گروپ اور ڈیزائر پراپرٹیز کا یہی ٹارگیٹ ہے, یہی مشن ہے, اسی ایم پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم 5,000 یونٹس اس طریقے سے لوگوں کو بنا کے دیں جی افورڈیبلٹی ہو اور لوگ اس کو آسانی سے خرید سکیں. مطلب آج کے حالات میں بھی لوگ اس کو پیمنٹس کر سکیں اور اس اپنی چیز بنا سکیں. اچھا, اس میں جو ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر جو ہے ہم کام کرتے ہیں, افورڈیبل کے اوپر کام کرتے ہیں, تو ایکچوئل میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے کیا ہے, کیا ہم کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں؟ کوالٹی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ مطلب آپ دیکھیں 1978 سے لے کے آج تک ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا, تو آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لو کاسٹ اور افورڈیبل ایک ہی ٹرمس ہے, کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لو کاسٹ ہم اس وقت کوئی بھی بزنس کنسٹرکشن کا ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کو بلک بزنس ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو آج کاسٹ ہے کنسٹرکشن کی, کوئی 30 یونٹ 40 یونٹ یا 50 یونٹ کا پروجیکٹ وائبل نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے, بن نہیں سکتا اس ریٹس میں, اور سائزز پہ بھی ڈیپینڈس کرتا ہے. آج لوگوں کی ضرورت بہت بڑے گھروں کی نہیں ہے اور بہت چھوٹے گھر بھی نہیں چاہیے, ایک درمیانے سائز کا گھر جس میں وہ ایک نیا فیملی, ایک نیا کپل, ایک نئی فیملی اپنی زندگی اسٹارٹ کر سکے اور وہ اپنے چیزوں کو کرائے سے نکال کر اور ایک آرگنائز سیکٹر میں اپنے آپ کو لے جا کر. تو بیسک ہم اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. پھر بہت زیادہ ہم ہائی رائز پہ کام نہیں کر رہے ہیں, صحیح, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اسٹیل پرائزز اور ساری چیزوں کی آج کیا حالات ہیں, تو ہم لوگ لو رائز اپارٹمنٹس پہ کام کر رہے ہیں. G+3 سے لے کر G+6 7 تک ہمارے ٹارگیٹس ہیں کہ یہ اتنی بلڈنگس ہونی چاہیے, تو ہم فیزیبل کر سکیں گے آگے آنے والے وقتوں میں. 4-5 سال میں ہم ان کو آسانی سے بنا کے انشاءاللہ ڈیلیور کر سکیں گے لوگوں کو. بالکل صحیح, تو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. باقی رابعہ کے نام سے آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے سارے پروجیکٹس ہیں, کافی چیزیں ہیں. تو ایک سوال اکثر ہمیں آتا ہے, چونکہ LandTrack.pk تو ریئل اسٹیٹ پلیٹ فارم ہے, لوگوں کے کنوینئنس پہ ہم کام کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر, تو ان کا آتا ہے کہ یار کاغذات کو کیسے جو ہے کسی بھی جگہ کی جب وہ کرتے ہیں تو لینڈ کے پیچھے جو ہے نا بڑا لوگوں کا ایک ڈفرینٹ کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو پروجیکٹس آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں, میں آپ کو اس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب اپنا گھر خریدے کسی بھی بلڈر سے تو اس کی کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں, اس کو دیکھ لے. وہ چند چیزیں یہ ہیں کہ کچھ وہ یہ دیکھے کہ زمین کا ٹائٹل کیا ہے, کمرشل ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھے کون سی اتھارٹی سے
یہ اس کون سی جوریڈنسی، کون سی اتھارٹی کی جوریڈنسی آتی ہے. جیسے ہم بات کریں گلشن معمار کی، تو گلشن معمار ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر میں یہ ایریا آتا ہے. وہاں سے اس کی معلومات کرے، لینڈ اسٹیٹس معلوم کرے، اور پھر ہمارا ایک ادارہ آپ کو پتہ ہے سندھ بلڈنگ اتھارٹی، وہ جو بلڈنگ پلان ہمارے پاس کرتا ہے سارا، SBC ہے. تو وہاں سے اس کو معلومات کر کے اور پھر اور پھر دیکھے ٹریک ریکارڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈر نے کتنے پروجیکٹ کیے ہیں، کتنے سال سے کام کر رہا ہے کراچی میں، اور کیا ورتھ ہے اس کی. تو وہاں سے انسان، آج آپ کو پتہ ہے دور اتنا ڈیجیٹلائز ہے کہ وہ ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے، اب کچھ چھپنے والا دور ہے نہیں. بالکل ایسے ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، شہر میں اب جگہ اتنی بچی نہیں ہے، اور افورڈیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شہر میں تو بڑا مشکل ہے اس کو پروجیکٹ کو. لینڈ ویلیوز اتنی ہو گئی ہیں کہ اس پہ وائبل نہیں ہے کوئی بھی پروجیکٹ لو کاسٹ کا یا افورڈیبل کا کرنا. تو ابھی جو ٹرینڈز ہمارے شہر کے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کس علاقے کے اندر خصوصی دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم اگر جیسے کراچی سے باہر کی بات کریں تو ایسے تو دیکھیں آبادی آپ کو پتہ ہے M9 پہ پروجیکٹس آ رہے ہیں، کراچی ٹول پلازا سے لے کے حیدرآباد ٹول پلازا تک پروجیکٹس آ رہے ہیں. لیکن بالکل ایسے دیکھیں کہ شہر سے باہر نکل کے کون سی ایسی آبادی ہے جو افورڈیبلٹی میں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکیم 33 کا ایریا اس وقت جو پرائسز میں ہے اور جو آبادی اسکیم 33 میں اس وقت ہو گئی ہے، تو اس سے نیئر ایریا گلشن معمار کا آتا ہے. تو گلشن معمار اور آباد بھی ہو گیا ہے. ضروریات زندگی کی جو ایک انسان کو ساری چیزیں چاہیے وہ وہاں موجود ہیں. اچھے میں اچھا آپ کو ہاسپٹلس مل جائیں گے، ریسٹورنٹس مل جائیں گے، اسکولس مل جائیں گے، بچوں کے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے اچھی میں اچھے پارکس ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں، اور یہ ساری جاگنگ ٹریکس وغیرہ، سائیکلنگ ٹریکس وغیرہ سارے بنے ہوئے ہیں. اور اس طریقے سے گرینری بہت ہے اس ایریا کے اندر، تو بہت گرینری وہ تو ہے. تو معمار کی گلشن معمار کی سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں جو بالکل اس سے ریلیٹڈس ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں، بالکل ٹچ اپ ہیں، تو وہ ایریاز ایسے ہیں کہ وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آگے آنے والے 4-5 سالوں میں، 10 سالوں میں وہ اس کی پرائسز بھی ہائی ہونی ہے لازماً، کیونکہ جو شہر کی پرائسز ہیں تو وہاں بھی پرائسز میں بڑھاؤ آنا ہے. اور دوسرا یہ کہ رہنے کے لیے بھی وہ بہت اچھی جگہ ہو جائے گی. تو اس حوالے سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ایریا ہے، اور لوگ بھی ہو سکتا ہے میری اس بات سے ایگری کریں گے، وہ ایسا ایریا ہے کہ جو بالکل قریب میں ہے اور سستا ہے. اچھا، آج افتخار بھی ایک بڑا صبح جو ہے ایک بڑا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیکھنے کو ملا، اور میں پاسپورٹ آفس چلا گیا تھا آج صبح، اور وہاں جب میں داخل ہوا تو لٹرلی لائن لگی ہوئی ہے ادھر لوگوں کی، یا تو کوئی رینیو کرا رہا ہے یا تو کوئی اپنا پاسپورٹ بنوا رہا ہے. اور وہاں جو لوگوں کی ایک فیلنگ جو سننے میں آئی کہ لوگوں کو 5 سال 10 سال کتنے کی ہے، کیا ہے، بس فیسیں جمع کراؤ. تو وہ دیکھ کر جب میں باہر نکلا میں نے کہا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ایک سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے ہماری کرنٹ سیناریو کا. تو اس سینٹیمنٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلوبل ریل اسٹیٹ اور خصوصاً دبئی ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، اور جو ایسے کنٹریز ہو گئے، اور پاکستانی ریل اسٹیٹ، اس میں ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں مارکیٹ کی چلنے کے اس پہ؟ دیکھیں حتیف بھائی، بات یہ ہے، آپ کی بات صحیح ہے. ایک عام آدمی تو آج اس ملک میں حالات دیکھ کے یہی سوچتا ہے کہ میں جتنی جلدی چاہوں تو کسی اور ملک چلا جاؤں اور وہاں جا کے اپنے خود بھی موو ہو جاؤں اور فیملی بھی موو کر دوں. ایک عام وائبس ہے، آپ پتہ ہے ایک لوگوں میں آج کل چلی ہوئی ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ دیکھیں کچھ بھی ہے، انسان کی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے سیکیورٹی. وہ بولتا ہے انسان اپنی جان سب سے قیمتی ہے انسان کو. وہ بولتا ہے کہ میں یہاں پریشان ہوں یا میرا یہاں کام نہیں چل رہا ہے. تو وہ، لیکن میں اس میں دوسری بات کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی جیسے جانا چاہتا ہے تو جائے یہاں سے، اس کا حق ہے جانا، اور وہ جا کے باہر کام کرے، کام کر کے آپ کے ملک کو ہی فائدہ ہے اگر وہ جاتا ہے. تو مطلب آج کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی
پریشانی کے حالات میں ہوتے ہیں تو ہم اوورسیز پاکستانیز کی طرف دیکھتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی ہمیشہ اس ملک کے ساتھ کھڑے رہیں, اس ملک کو پیسے بھیجیں انہوں نے, اور اس ملک کے ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ کھڑے رہیں. تو جانا چاہیے لوگوں کو, لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی سب تھوڑی جا سکتے ہیں, رہنا بھی ہے لوگوں نے, یہیں پہ رہنا ہے, چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں, اور پھر کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں اور پھر چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ایک جو ہمارے پاس ایک یوتھ ہے جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے, ایک جو ہم کہہ رہے ہیں کہ برین ڈرین ہو کے جو لوگ باہر جا رہے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے اگر ہم اپرچونیٹیز کریٹ کریں اور لوگوں کو کام دیں, یہاں پر ہم دیں, ہمارے جو ادارے ہیں جو کام دے سکتے ہیں, ہماری گورنمنٹس انیشیٹ لیں, تو لوگ نہیں جائیں گے. لوگوں کو تو چاہیے, وہ ملک سے محبت کرتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ رہیں گے. اچھے, ہر برے چیز کے بعد, ہر برے حالات کے بعد اچھے حالات آتے ہیں, تو آہستہ آہستہ لیٹس ہوپ کہ بہتر ہو جائے گا. اور کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ اس کو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں سب کہ وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ جا رہا ہے تو وہ, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد اگر بڑھ رہی ہے تو اچھا ہے, وہ مطلب ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے کہ وہ ریونیو یہاں بھیجیں گے, تو ٹھیک ہے, اچھا ہے, جانا چاہیے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو جانا چاہ رہا ہے اس کو وہ جائے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے جو دوسری ایک اچھی بات یہ کہی کہ جو یوتھ ہے ہماری, اس کو ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں 60% ہے پورے پاپولیشن کی. بالکل ہے. اور دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر, اور جب ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے اندر, تو گنجائش بہت ہے. ہاں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی جو ہم جہاں ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ کے آئے ریئل اسٹیٹ دبئی میں, تو ہم تو جس طریقے سے ریئل اسٹیٹ کو سمجھتے ہیں تو دبئی تو ہم سے ریئل اسٹیٹ میں بہت آگے نکل گیا ہے, اور بہت اویئرنیس ہمارے یہاں لیکنگ ہے, اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں کہ ریئل اسٹیٹ اور ٹیکنالوجی اب ساتھ ہی ہیں, اور ریئل اسٹیٹ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی چلنا ہے. تو وہ پرانے وقتوں کی باتیں ہوتی تھی کہ وہ ہم اخبار میں اشتہار دیتے تھے اور صبح صبح لوگ ہمارے پاس اپنے فلیٹس کی چابیاں رکھوا جاتے تھے, مجھے یاد ہے وہ وقت. تو اس وقت بھی ہم ان کو ڈیل کیا کرتے تھے, لیکن آج پورا سینیریو ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. مطلب آج ریئل اسٹیٹ ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہے. ہمارے یہاں بہت گیپ ہے, ہمارے یہاں آج بھی لوگوں کی پرانی پریکٹسز ہیں کام کرنے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے پروگرام آرگنائز کریں, ایسی اویئرنیس کیمپینس آرگنائز کریں کہ ہماری یوتھ کو موٹیویٹ کریں کہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایز اے پروفیشن دیکھیں, اور اس کے اندر آئیں, اور اس کو اس طریقے سے دیکھیں جیسے ریئل اسٹیٹ دنیا میں چلا گیا ہے, کس طریقے سے نیکسٹ لیول پہ چلا گیا ہے. تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ پراپ ٹیک کے حوالے سے آپ کی کیمپینس ہیں, اور پراپ ٹیک آپ نے کانفرنس بھی کی تھی, تو اچھا ہے. اس کا تسلسل ہونا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس جانی چاہیے کہ آج ریئل اسٹیٹ کہاں چلا گیا ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں. تو ہمیں بھی آگے آنا چاہیے, اور ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس کیمپینس ڈیزائن کریں, لوگوں کو بتائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, کالجز میں جائیں, ایسے جو سینٹرز ہیں یوتھ سینٹرز اس میں جائیں, ان میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس فیلڈ کے اندر اس فیلڈ میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور بہت آگے جا سکتے ہیں. بالکل جی, ہم بھی اس میں اپنا رول پلے کر ہی رہے ہیں, اور جو لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس کا قافلہ بڑھائیں. تو اب ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ میمن گروپ آف کمپنیز کے اپ کمنگ پروجیکٹس کون کون سے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو ہم نے پروجیکٹ گلشن معمار میں کیا تھا ریسنٹلی, جو آپ کو میں نے بتایا 600-700 اپارٹمنٹس ہم نے رابعہ اپارٹمنٹ کے نام سے گلشن معمار سیکٹر ایس کے اپوزٹ گلشن رابعہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, وہاں کی کمرشلز پہ ہم نے اس کو اناؤنس کیا تھا اور بیچ کے اب الحمدللہ بنا رہے. ابھی ڈریم ورلڈ ریزورٹس آپ نے دیکھا ہو, تو ڈریم ورلڈ ریزورٹس کی فیسنگ پہ ہمارا پروجیکٹ ہے رابعہ ڈریم ویو. صحیح, تو وہ G+7 کا ہمارا پروجیکٹ ہے, اور بس اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کہہ سکوں گا کہ لگژری اپارٹمنٹ ہے اور افورڈیبل قیمت میں ہے,
اور اس کا شیڈیول ہم نے پیمنٹ اسکیجول ایسا رکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے تو ہم ہر عام آدمی، ایک سیلریڈ پرسن، ایک چھوٹا کاروبار کرنے والا، وہ اس کو انشاءاللہ ان حالات میں بھی خرید سکے. تو کیوں نہ ہم اس کو جو ہے اپنے آڈینس کے سامنے شیئر کریں، یہ جو راویہ ڈریم ویو اپارٹمنٹس ہیں، تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے، اور چونکہ وہ بھی جو ہے پھر اس میں اپنی بکنگ ڈالیں. بہت آسان ہے عاطف بھائی. دیکھیں 3 رومس اپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس، اور 62,50,000 ہم نے اس کی پرائس رکھی ہے، اور 5 to 6 ایئر کا ہمارا پیمنٹ پلان ہے، اور 15 lakhs اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے، وہ لون کمپوننٹ ہے بلڈر کی طرف سے، اور 47,50,000 بچتا ہے جو آپ کو 5 سال سے 6 سال میں ادا کرنا ہے. 150,000 1.5 لاکھ روپے یہ ہماری بکنگ اماؤنٹ ہے، اور منتھلی ہم 15,000 لیتے ہیں کلائنٹ سے، اور باقی ریسٹ آف اماؤنٹ جتنا بھی ہے وہ لنکڈ آن کنسٹرکشن ہے. جیسے جیسے کام ہوگا ایسے ایسے اپنے آسانی سے آپ نے ادا کرنے. اور بڑا والا جو اپارٹمنٹ ہے ہمارا 2 بیڈ ڈرائنگ ڈائننگ کا 4 رومس اپارٹمنٹ، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ 92 کا ہمارا اپارٹمنٹ ہے، اور اس میں سے 22 لاکھ ہم نے لون کمپوننٹ رکھا ہے، اور 70 لاکھ روپے اس کے باقی کے پیسے بچتے ہیں، تو وہ اس میں 2 لاکھ روپے ہماری بکنگ ہے، اور باقی 30,000 روپے 30,000 منتھلی آپ کو دینا ہے. اور یہی اسی طریقے سے اسکیجول ہے لنکڈ آن کنسٹرکشن. جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں اس مراحل میں، اس مرحلے وار آپ ہمیں اماؤنٹس کام کو ویریفائی کر کے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو پھر آپ ہمیں پیمنٹس دیں. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا 2012-13 میں ہم نے دبئی میں کام کرتے تھے، تو وہاں یہی تھا کہ وہاں بلڈرز یہی کرتے تھے کہ آپ لنکڈ آن کنسٹرکشن پیمنٹ پلان رکھتے تھے کہ بھائی آپ اپنی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو ویریفائی کریں اور اس کے بعد اپنی پیمنٹس کریں، تو بڑا سیکیور ہو جاتا ہے، بڑا آسان فیل کرتا ہے لینے والا، بڑا اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ بھائی میں جاؤں گا. اور اس میں بھی آپ سائٹس پہ آئیں نہ آئیں، میں نے آپ کو کہا ڈیجیٹلائز ہو گئی یہ چیزیں، تو وہ ہم ویڈیوز کے تھرو اور ERP سسٹم کے تھرو ہم اس کو مینیج کر کے یہ ساری چیزیں دیتے ہیں کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے اوورسیز ہے تو وہ جس ملک میں بھی بیٹھا ہے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لے چیزوں کو اور پھر اپنی پیمنٹس ہمیں کرے. بالکل صحیح ہے. تو اس اپارٹمنٹ میں جو آپ نے کہا لگژری اپارٹمنٹس ہیں یہ، تو ایمنیٹیز اس میں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ہے آپ جو ضروریات کی ساری چیزیں ہیں، ہم نے کورڈ کار پارکنگ گراؤنڈ فلور پہ ہم نے پوری کار پارکنگ رکھی ہے، CCTV کیمراز سے وہ سرویلینس ہے، سیکیورٹی. دوسرا یہ لفٹ ہے، اس میں اسٹینڈ بائی جنریٹر ہے، آپ کا پلے گراؤنڈ ہے، مسجد ہے، اور جمنازیم ہے، اور ہم نے بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک اوپن پارک، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں گیٹڈ کمیونٹی میں ایک اوپن پارک، ایک بڑا سا بہت اچھا پارک ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں ان کو کہ وہ دیکھ. اسی پارک کے سراؤنڈز میں جو ہے وہ ہم جاگنگ ٹریک اور سائیکلنگ ٹریک بنا کے ان کو دے رہے ہیں. اور روف ٹاپ پہ آپ دیکھیں گے تو باربیکیو کے لیے سیٹ اپ ہے، چھوٹی کوئی تقریبات آپ کو کرنی ہو تو وہ روف ٹاپ گارڈن ڈیزائن کر کے ایسا دیں گے کہ وہ ہر ٹاور والا جو ہے وہ اپنی تقریبات جو ہے روف ٹاپ سے بھی کر سکتا ہے، پلس مسجد کے ساتھ جو ساری فیسیلیٹیز ہوتی ہیں وہ ساری. تو یہ ایک بالکل باؤنڈری وال پروجیکٹ ہے اور گیٹڈ کمیونٹی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس وقت کی جو ہے یہ بہت ضرورت ہے کہ سیکیورڈ انوائرمنٹ ہو، بچے کھیل رہے ہوں. ای ٹیگ پارکنگز کی بھی ہم نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں، چلا وہ چوکیداری سسٹم اب تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ چلا گیا ہے، تو ای ٹیگس گاڑیز کارس وہی جا سکیں گی جو ای ٹیگ ہمارا ان پہ لگا ہوا ہوگا، وہ جا ہی وہ گاڑیاں سکیں گی جو لوگ اندر رہتے ہوں گے. بالکل صحیح ہے. تو یعنی کہ اس میں کچھ سسٹینیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرکسٹی پرائسز جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، پھر سولر کا بھی ایک بڑا چارج ہے. نہیں، ہم سوچ رہے ہیں کوئی چھوٹا سا ایک سولر پارک ڈیزائن کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے، کہ الیکٹرکسٹی کی پرائسز کے اندر جو ہے وہ جو الاٹیز ہوں گے ہمارے جو اپارٹمنٹس لے رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اچھا بینیفٹ ہو جائے، وہ دن میں سولر سے وہ کنزیوم کر لیں لائٹ اور اس کو رات کو استعمال کر سکیں. تو اس طریقے سے کوئی پلان کر رہے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹا سا سولر پارک بھی ڈیزائن کریں تو وہ اچھا ہو جائے اس میں.
تو اس میں جو ہے اگر کسی کو بکنگ کرنی ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے, نیچے ہم لوگ نمبرز ڈال دیں گے اس میں. بالکل بکنگ اور جس نے کرنی ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کے ڈیلرز کی بالکل ہم تو کر رہے ہیں, رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں. ہم مارچ کے فرسٹ ویک میں یا سیکنڈ بیفور رمضان ڈیلر کنونشن بھی آرگنائز کر رہے ہیں. تو کوئی بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہے, کام کرنا چاہے تو رابطہ کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں, کام کریں, اور ایسی ہاؤسنگ اسکیمز ہم لے کے آ رہے ہیں جن میں سیل کرنا بھی آسان ہے ایک اچھے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ. تو جڑیں, جتنی کمیونٹی بڑھے گی اتنا اچھا ہے آپ کے لیے, ہمارے. بالکل اچھا ہے. تو اس میں آپ ڈیلرز کے لیے کیا ایک میسج دینا چاہیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس مشن ویژن کے اندر ساتھ میں دیں؟ ڈیلرز کے لیے یہی میسج دوں گا کہ آپ آئیں, ہم سے رابطہ کریں, ہم سے ملاقات کریں, اور ہم سے پروجیکٹ کو سمجھیں, اور اپنے انسینٹیوز کو ہم سے سمجھیں, اور ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں جڑ جائیں تو بس آگے جاتے جائیں گے تو بہت اچھا ہوتا جائے گا. بالکل صحیح ہے کہ وہ آج کل کے حالات میں ڈیلرز کو ایسے پروڈکٹس بیچنے کے لیے کم ہے, یہ اپرچونیٹیز کم ہیں کہ وہ اتنے کم اماؤنٹس کے اندر بکنگ کر سکے. تو اس طریقے کی کمیونٹی, آپ کو پتہ ہے آج کل افورڈیبل ہاؤسنگ لینے والے ہی لوگ ہیں جو حالات ہیں. تو بس یہی میسج ڈیلرز کو دینا چاہیں گے کہ آئیے, ہم سے جڑیے, ہم سے ملاقات کیجیے, ہم سے چیزوں کو سمجھیے, اس کی ڈاکیومنٹیشن کو سمجھیے, تو وہ انشاءاللہ جب وہ ملاقات کریں گے تو وہ جڑ جائیں گے کام میں انشاءاللہ. بالکل جی, بالکل یہی آبجیکٹیو ہے ہمارا. اچھا, بہت سے لوگ اکثر ڈیلرز سوال یہ کرتے ہیں, ڈیلرز کے لیے عاطف بھائی یہ بھی میں آپ کو بولوں گا کہ ہم صرف میٹ اپس رکھیں, ان کو پورا اکوموڈیٹ کریں. کوئی ڈیلر آج ہمارے ساتھ جڑتا ہے تو اس کو ہم ڈیجیٹلائز کریں, اس کی ایجنسی کو ڈیجیٹلائز کریں, اس کو وہ پلیٹ فارم فراہم کریں جو میڈیا پلیٹ فارم ہے, سوشل میڈیا پر اس کو لے کے آئیں اور ہم لوگوں تک اس کی آواز پہنچائیں, اس کی کیمپین کو لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ انیشیٹ بھی ہمیں لینا ہے لوگوں کو. بالکل جی, ہم اس اپنے LandTrack.pk کے پلیٹ فارم سے اس میں ہم یہی میسج پہنچا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے. تو اکثر اوقات سوال لوگ کرتے ہیں کہ ان کو پلاٹنگ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے یا انویسٹ کیا کہ خریدنا چاہیے یا کسی ورٹیکل ہائی رائز میں خریدنا چاہیے. تو آپ ایز اے ڈیزائر پراپرٹیز, چونکہ آپ کا ریئل اسٹیٹ کے اندر کافی کتنے 20 سال کا آپ کا ہے اس میں, یہ جو آپ کی چل رہی ہے, تو آپ کیا بتائیں گے اس کے؟ دیکھیں, یہ دو ڈیفرنٹ سینیریو ہیں. جو اپارٹمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, وہ آپ اس کو اپنے مائنڈ میں ڈیزائن کرتے ہیں کہ 5 سال میں 6 سال میں وہاں جا کے رہ لوں گا. اور جو پلاٹس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اپنے مائنڈ کو میک اپ کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں کہ 10 سال میں مجھے اس کا کوئی اچھا ریٹرن مل سکے گا, یا 8-10 سال میں جو ہے میں اس کو بیچ کے کچھ اور ایسا لے لوں گا کہ وہاں مجھے وائبل ہو جائے گا. وہ ایک طریقے سے میرے پیسے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور اس کا جو پروفیٹیبلٹی ہوگی تو میں کچھ لے لوں گا. پلاٹس میں دوسرا یہ ہے کہ کم سے کم بھی آج جو پلاٹس کے پروجیکٹس, کیونکہ پلاٹس کے پروجیکٹس شہر میں کرنا تو مشکل ہے, کیونکہ آپ شہر میں جو پلاٹس لینڈز پڑی ہوتی ہیں اس پہ تو یا ہرائز ہو جاتا ہے یا بنگلوز کے پروجیکٹس ہو جاتے ہیں, ولاز ہو جاتے ہیں, کاٹیجز ہو جاتے ہیں, تو شہر سے دور ہی ہوتے ہیں پلاٹس کے پروجیکٹ. تو اس میں انسان یہی مائنڈ میک اپ کرتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کہ 10 سال 12 سال میں اس کو یوٹیلائز کروں گا, اور 10 سال میں جا کے یا تو میں وہاں رہ لوں گا, یا پھر 10 سال میں میرے پیسے اتنے ہو جائیں گے کہ میں اس کو بیچ کے کچھ اور خرید سکوں گا. چونکہ آپ کا ریئل اسٹیٹ میں اتنا تجربہ ہے اور آپ یہاں پاکستان ریئل اسٹیٹ کو بھی کی ڈائنامکس کو بھی سمجھتے ہیں, جو دبئی مارکیٹ ہے, پھر مڈل ایسٹ مارکیٹ ہے, پھر آپ کا لنڈن ہے, اوورسیز جو گلوبل مارکیٹس ہم کہتے ہیں. تو اب آپ آنے والے وقتوں میں کس طریقے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ چینج کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں کو خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر جو لوگ ہیں جو کہ ایجنٹس ہیں ان کو کہاں اپنی جگہ بنانی چاہیے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لوگوں کو تو ایک ہی بات میں پہلے بھی آپ کو کہا کہ اب ہم ڈیجیٹلائز ہو جائیں, ہم ایک لیول آگے چلے جائیں. جیسے دنیا آئی ٹی کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر
آگے جا رہی ہے تو ہمیں بھی اس کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ریئل اسٹیٹ کو ایز اے پروفیشن لینا پڑے گا, اور ریئل اسٹیٹ کو یہ جو ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے یہ اس وقت ایک اچھی بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں جو گرو اپ کرتی ہے. آپ کا انڈسٹری یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو پاکستان کو چلاتی ہے چیزوں کو. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ڈیجیٹلائز ہونا پڑے گا. ریئل اسٹیٹ کو میں آپ سے تو یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے لینڈ ٹریک کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں تک اویئرنیس کیمپین ڈیزائنز کریں. ہم یونیورسٹیز لیول پہ, کالجز کے لیول پہ, اپنے انسٹیٹیوٹس لیول پر ہم جائیں اور لوگوں کو ایز اے پروفیشن یہ سمجھائیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اس میں کیا کچھ اپرچونیٹیز پاکستان میں موجود ہیں, ہاؤسنگ سیکٹرز میں کتنا بڑا گیپ ہے اس کو فل کر سکتے ہیں, ہاؤسنگ سیکٹرز میں کتنا گیپ ہے, ٹیکنالوجی پراپ ٹیک جسے آپ ایک اصطلاح کہتے ہیں, تو اس پراپرٹی ٹیکنالوجی کے اندر کتنا بڑا گیپ ہے, اس کو کس طریقے سے فل کر سکتے ہیں, اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یوتھ کے لیے ایک اچھا موقع ہے, ایک اچھا بزنس ڈیولپ ہو سکتا ہے, ایک اچھا بزنس کریٹ ہو سکتا ہے یوتھ کے لیے. بالکل, ایک آپ نے اچھا اوور ویو دیا جس کے لیے ہم اپنی کوشش تو یقیناً کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ایسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو بھی جوڑیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو آپ جو ایکچوئل میں جو خریدار ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس کرنٹ حالات میں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں خریدار ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کو میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں, ہم سے پروجیکٹ کو, ہمارے اس اسکیم کو ہم سے سمجھیں. اور آج کے حالات میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی 10-15 لاکھ روپے کی بھی سیونگ ہے تو وہ 10-15 لاکھ روپے میں کچھ خرید نہیں سکتا, اس کو کچھ مل نہیں سکتا, وہ کوئی ایک ڈیزائن نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے. تو اپنے مائنڈ کو, تو ہم اس کے ساتھ اس طریقے سے فارمولاز اس کو بتاتے ہیں, اس طریقے سے اس کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے اپنا گھر پرچیز کر سکے گا ہمارے ساتھ جڑ کے, اور بہت آسان ہو جائے گا اس کو ہمارے ساتھ جڑ کے اپنے گھر کے پیسے بھرنا. بالکل, جن پروجیکٹس پہ ڈیزائر پراپرٹیز اور MGC گروپ جو کام کرتی ہے وہ یقیناً لگژری لائف سٹائل اور ایک کمیونٹی لیونگ کے اوپر جو ہے دے رہی ہے, جو بھی ان کے 1978 سے لیگیسی ہے بلڈرز کی, اینڈ ڈیفینیٹلی ڈیزائر پراپرٹیز کی بھی. تو ہم چاہیں گے کہ آج اپنی گفتگو کو جو ہے ہم ایک کنکلوڈ کریں, اور ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایسے اور لائک مائنڈڈ لوگ جیسے ڈیزائر پراپرٹیز افتخار بورا صاحب کام کر رہے ہیں, ایسے اور لوگ آئیں فرنٹ پر اور اپنی جو اچیومنٹس ہیں اور جو ڈیولپمنٹس وہ اس انڈسٹری کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں, اس ایکو سسٹم کے لیے آئیں, گفتگو کریں, تاکہ جو ہے وہ اس چیز کو ہم لوگ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ افتخار بھائی, آپ نے آج ٹائم دیا, اور ہم اس تسلسل کا آغاز جاری رکھیں گے اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ. اور آپ کو اگر آخر میں کچھ آڈینس سے کچھ بس بھی کہنا ہے آخر میں آڈینس کو یہی کہوں گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ ڈیجیٹلائز ہو جائیں. نیکسٹ لیول پر جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہماری جا رہی ہے اس کو سمجھیں اور اس طریقے سے کام کو کریں. اور بائرز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ آئیے, ہم سے ملاقات کیجئے اور ہمارے پروڈکٹس کو سمجھیے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں بھی آپ اپنا اپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, اور اپنا اون ہاؤس, اون ہوم, اون اپارٹمنٹ کا جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے, ایک خواب ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, اس مقصد کو آپ پورا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. شکریہ.